ہم پر دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا. ایک نہیں, ایک دن میں 27. سپریم کورٹ تو اس وقت بھی تھی پاکستان میں, ہائی کورٹ تو اس وقت بھی تھی پاکستان میں. کسی سپریم کورٹ, کسی ہائی کورٹ نے یہ پوچھا نہیں کہ ایک ہی جرم, اور جرم کیا تھا کہ ایک تشدد پر اکسانے والی تقریر سننا اور تالی بجانا. سننا ایک انوالنٹری ایکٹ ہے. میں ابھی بول رہا ہوں تو آپ کے کانوں میں چاہیں یا نہ چاہیں میری آواز آ رہی ہے. اس پر ہم پر بنا ہے دہشت گردی کا مقدمہ. کن لوگوں پر؟ جن میں سے بہت سارے اس وقت اس مقام پر موجود بھی نہیں تھے. اس مقام پر تو نہیں, اس ملک میں بھی موجود نہیں تھے, پاکستان میں بھی نہیں تھے, اور ہم پر بنا دیے دہشت گردی کے مقدمے. کاش پاکستان کی عدالتیں جتنے زیادہ سیاسی مقدمات کو غور سے آج دیکھ رہی ہیں, کاش ہمارے باری پہ بھی دیکھ لیا ہوتا جب کراچی میں یہ ہو رہا تھا. چلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ماضی میں نہیں دیکھا, ہم تو چلیے اپنا گاڈز فیوریٹ چلڈرن نہیں ہیں, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو تو عدالتیں عدل کریں, انصاف کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ لاپتہ افراد کے مسئلے پر بھی ملک کے دیگر حصوں میں عدالتوں کو بہت زیادہ کبھی غیظ و غضب کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. جو کراچی کے بچے لاپتہ ہیں, ان کی باری آتی ہے تو عدالتیں یہاں پر بھی خاموش رہتی ہیں. تو خدا را پاکستان میں ایک جینوئن مسئلہ ہے ڈومیسائل کا. کم از کم انصاف دینے والے ادارے ڈومیسائل دیکھ کر انصاف نہ کریں. واٹر بورڈ کی نجکاری پر ہم بہت کلیئر ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ واٹر بورڈ کو اپنی کارکردگی بہتر بتانی چاہیے. جتنا پانی ان کو مل رہا ہے حکومت کی جانب سے اور کتنا وہ آگے شہریوں کو دے رہے ہیں, اس کی بلنگ پراپر ہو. ان کے جتنے بھی ترقیاتی پروجیکٹس ہیں ان کا آڈٹ ہو. نجکاری مسئلے کا حل نہیں ہے میرے بھائی. وہ بلدیاتی حلقہ بندیاں ہیں کہ جہاں پر 5 UCs ہونی چاہیے کراچی کے شہری علاقوں میں, وہاں ایک آپ نے UC بنا دی. یہ ہمارا اعتراض تھا, جس کو سندھ حکومت نے خود بھی مانا کہ انہوں نے غلط حلقہ بندیاں کی ہیں. اگین الیکشن کمیشن بھی ڈومیسائل دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے. اسلام آباد میں حکومت نے فیصلہ کیا, انہوں نے مان لیا. کراچی کے لیے اور حیدرآباد کے لیے کیا نہیں مانا. خدا را ہمارے صحافی بھائی تو تمیز کریں, کہ فرق تو کریں کہ بلدیاتی حلقہ بندیاں جو دسمبر 2021 میں ہوئی ہیں ان پہ معترض ہیں. یہ تو قومی اسمبلی کی وہ حلقہ بندی ہیں جو 2018 میں ہوئی تھی, انہی پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم متحد اور مجتمع ہو کے متحرک ہوں اور اپنے لوگوں میں اتریں, ان کے مسائل کے لیے نہ صرف آواز اٹھائیں بلکہ اس کے حل کے لیے کام کریں, اور لوگ دیکھیں اور ہم پر اسی طرح اعتماد کا اظہار کریں. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے, اقتصادی رابطہ کونسل جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے, اس کو منسٹری آف میریٹائم افیئرز کی طرف سے سمری چلی گئی ہے. وہاں سے منظور ہوتے ہی کابینہ اپنے اجلاس میں اس کو منظور کر لے گی کہ KPT اور پورٹ قاسم کے جتنے پورٹ چارجز ہیں وہ ہم 100% ویو آف کر رہے ہیں. یہ میں نے اس دن بھی کہا تھا, میں آپ چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو جو ہماری سمری گئی ہے ECC کو وہ دکھا دوں گا. ساتھ ہی ساتھ جو کنٹینر ٹرمینلز ہیں وہ پرائیویٹ ہیں, جو شپنگ لائنز ہیں وہ پرائیویٹ ہیں, ان سے ہم نے اتنی ضرور بات کر لی ہے کہ وہ ایک عمومی ویور نہیں دے رہے سب کو, لیکن انہوں نے کہا کیس ٹو کیس بیسس پہ, یعنی جتنی کم مالیت کی امپورٹ ہے یا کنٹینر ہے اس کو زیادہ ریلیف دیں گے. کسی نے گاڑیاں امپورٹ کی ہوئی ہیں تو ان کو کم دیں گے, لیکن وہ سب ہونے جا رہا ہے. جو مسائل ہیں اور جو حکومتوں کے وسائل ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن بہرحال یہ ایک اچھی کاوش ہے کہ آپ نے جو موسم ہے اس میں کم از کم آپ کے پاس یہ دستیاب ہوتے ہیں, یہی بیج ہوتے ہیں, یہی گملے ہوتے ہیں, ان میں اگانا ہی ہوتا ہے نا. اگر حکومت چاہیں کہ یہ کام بھی نہ کریں تو بہرحال انہوں نے کیا ہے, اس لیے لائق ستائش ہے. مہنگائی ایک اتنا بڑا عفریت ہے, بدقسمتی کے ساتھ پاکستان اس میں 2 رخوں سے پھنس گیا ہے. 2 رخ یہ ہیں کہ پہلی بات یہ کہ ہمارا جو درآمدات اور برآمدات کے گیپ کی وجہ سے جو ہمارے روپے کی قدر گرتی چلی جا رہی تھی وہ مزید نیچے جا رہی ہے. دوسری مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ عالمی سطح کے اوپر کہ آج ڈالر کا بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا, اور یوکرین کی جنگ کے بعد تو ہم ایک ایسے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں ہمیں کچھ بنیادی فیصلے کرنے ہیں پاکستان کے لیے.